کہ ہم تو دلی بھی نہیں ہیں کہ کئی بار لوٹیں، ایک ہی بار میں ویران ہمیں ہونا ہے۔ آئیے اس جذبے کو پوری نغمگی کے ساتھ جس شخص نے غزل بنایا ہے کہ اس کی غزل سن کے آپ یہ محسوس کریں گے کہ واقعی نغمہ گفتگو کر رہا ہے، اور غزل جادو ہو یا نہ ہو لیکن منظر بھوپالی کی زبان سے غزل جادوگری معلوم ہوتی ہے۔ جناب منظر بھوپالی، عرصے بعد آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہوں، یہاں تو شاید پہلی بار ہی حاضر ہوا ہوں۔ عاصم بھائی اجازت؟ دیکھیے، عاصم بھائی کے سلسلے کے بہت شاعری ہوئی، مگر میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان کے دشمن ہیں ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنا چاہیے۔ جب کوئی ایک آدمی ہمارا ودھان سبھا میں پہنچتا ہے تو چار باہر لے کے آتا ہے، یہ ان کی خوبی رہی۔ اور عاصم بھائی کے لیے کمر جاوید صاحب نے اور عمران وغیرہ نے بہت کچھ شعر کہے ہیں۔ میں ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ دیکھیے شاید کسی لائق ہو، ملاحظہ فرمائیے گا۔ گزر چکا ہے زمانہ وہ انکساری کا، کیا کہنے؟ گزر چکا ہے زمانہ وہ انکساری کا، کہ اب مزاج بنا لیجئے شکاری کا۔ بہت اچھے منظر صاحب، مزاج بنا لیجئے شکاری واہ واہ کا، واہ، گزر چکا ہے زمانہ وہ انکساری کا، کہ اب مزاج بنا لیجئے شکاری کا۔ اور شعر دیکھیے، وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں مقدر سے، وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں مقدر سے، وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں مقدر سے، مگر مزاج ہے اب تک وہی بھکاری کا، مگر مزاج ہے اب تک وہی بھکاری کا، مگر مزاج ہے اب تک وہی بھکاری کا۔ ہم احترام محبت میں سر جھکاتے ہیں، ہم احترام محبت میں سر جھکاتے ہیں، ہم احترام محبت میں سر جھکاتے ہیں، غلط نکالنا مفہوم خاک ساری کا، غلط نکالنا مفہوم خاک ساری کا، ہم احترام محبت میں سر جھکاتے ہیں، غلط نکالنا مفہوم خاک ساری کا۔ حضرت ایک مطلع اور دو شعر، پھر ایک غزل، پھر اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے، بتایا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے، واہ واہ، ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے، سیاہ شب کے یزیدوں کا دم نکلتا ہے، سیاہ شب کے یزیدوں کا دم نکلتا ہے۔ وہ شعر ملاحظہ فرمائیے، تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے، کیا کہنے؟ تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے، کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے، کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے۔ وہی شعر حضرات آپ کی نظر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ارشاد۔ یہ اتفاق ہے منظر کے کوئی سازش ہے، یہ اتفاق ہے منظر کی کوئی سازش ہے، یہ اتفاق ہے منظر کے کوئی سازش ہے، ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے، ہمیشہ کیوں
میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے. ایک تازہ 2-3 شعر میں آپ کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا. ہاں ارشاد ارشاد. آزاد دیکھیے مہاراشٹر اس وقت پورے ہندوستان میں گونجا ہوا ہے. 2-3 بدصورت آوازیں یہاں سے اٹھتی ہیں جو سارے لوگوں کو چونکاتی ہیں. ان کی اوقات صرف یہیں تک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بامبے سے یا مہاراشٹر کی کسی دوسری سرحد کی طرف جائیں تو وہ واپس بھی نہیں لوٹ کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اور وہ ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں جو کبھی دنیا میں ڈرتے ہی نہیں ہیں. 1400 سال کی تاریخ ہے کہ ظلم ضرور ہوئے مگر ظالموں کو ہم نہیں ختم کیا ہے, کسی نے ہمیں ختم نہیں کیا. بہت اچھا, صحیح کہنا, بہت اچھا. کیا کہنے منظر, واہ واہ واہ. ایک مطلع 2 شعر ملا فرمائے گا. تم عظیم ہو کتنے یہ تمہیں بتا دیں گے. واہ. تم عظیم ہو کتنے, تم عظیم ہو کتنے یہ تمہیں بتا دیں گے. قرض ہم نہیں رکھتے, قرض ہم چکا دیں گے. واہ واہ واہ. قرض ہم نہیں بہت خوب منظر رکھتے, صاحب, کیا کہنے. قرض ہم چکا دیں گے. آندھیوں ذرا ٹھہرو, ہم سے مت الجھ جانا. آندھیوں ذرا ٹھہرو, ہم سے مت الجھ جانا. ہم جو اٹھ کھڑے ہوں گے دھجیاں اڑا دیں گے. ہم جو اٹھ کھڑے ہوں گے دھجیاں اڑا دیں گے. امن سے محبت سے رہنے دیجئے ورنہ, امن سے محبت سے رہنے دیجئے ہم کو, ورنہ آپ کی جنت کربلا بنا دیں گے. ورنہ آپ کی جنت. اور ذاتی آخری شعر آپ کی نظر ہے, سماعت بھیا. آپ خالی ہاتھوں میں دیجئے تو تلواریں. واہ. آپ خالی ہاتھوں میں دیجئے تو تلواریں. 2 دنوں میں برسوں کا قرض ہم چکا دیں. واہ 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 واہ. منظر صاحب زندہ باد. ایسا نہ ہو کہ راحت صاحب سے آپ سن نہ پائیں. دیکھیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, نقصان آپ کا ہوگا. ہاں سنیے. کیا ہے وعدہ, کیا ہے ثابت یہ کربلا نے کہ مومنوں کو. واہ. کیا ہے ثابت یہ کربلا نے کہ مومنوں کو سوا خدا کے جھکانے والا بہت اچھے, کوئی سبحان نہیں اللہ, ہے. سبحان سوا اللہ. خدا کے جھکانے والا کوئی نہیں ہے. تمہارا ہادی ہے صرف قرآن, وہی ہے رہبر. سبحان اللہ. تمہارا ہادی ہے صرف قرآن, وہی ہے رہبر. کہ اور رستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے. کہ اور رستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے. ذاتی شعر دیکھیں.
خدا نے وعدہ کیا ہے تم سے اے حق پرستو، خدا نے وعدہ کیا ہے تم سے حق پرستو، تمہیں زمین پر مٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے منظر صاحب، واہ واہ واہ۔ آیا اب اپنی بلندی کی طرف آپ کی تہذیبی سرفرازی کو ایک بار پھر سلام پیش کر رہا ہوں۔ سن 1991 عیسوی کا زمانہ ہے، کراچی میں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے، 70-80 ہزار کا مجمع ہے، نظامت مجھے کرنی تھی۔ ایک شعر پڑھا جا رہا ہے کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ 70-80 ہزار کا مجمع 10 منٹ تک کھڑا ہوا، وہ ایک بار اور مکرر ارشاد کہتا رہا۔ شاعر بار بار شعر درجنوں مرتبہ شاعر نے پڑھا مگر تسکین نہیں ہوئی، لگتا تھا کہ ان کے سینے کا سارا درد جو ہے وہ اس شعر میں اڈیل دیا گیا ہو۔ 2 برس کے بعد سن 93 عیسوی میں لال قلعے میں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے، 50-60 ہزار کا مجمع ہے، نظامت مجھے کو کرنی تھی۔ یہی شعر پھر پڑھا جا رہا ہے کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ سارا مجمع 10 منٹ تک واہ واہ مکرر ارشاد ایک بار اور شاعر اس شعر کو دہراتا رہا۔ آپ اندازہ لگائیے کیا ہندوستان میں کوئی دوسرا شاعر ہے جس کا ایک شعر 2 ملکوں کی تقدیروں کو فیصلہ کر رہا ہو؟ اس شاعر کا نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا گھڑیال میری پیٹھ پر رکھ دیا گیا ہے اور وہ ٹک 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 کرتا جا رہا ہے، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ بقول جوش ملیح آبادی کے کہ جب سوچ کو لفظوں کی قبا دیتا ہوں، افکار کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں، ہے جتنی زمین و آسمان کی قیمت اتنے کا تو لوبان جلا دیتا ہوں۔ ارے واہ واہ واہ، میرے لیے بہت مشکل کام ہے یہ۔ بھائی زندہ باد راحت بھائی، واہ واہ واہ۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں مسٹر ربانی کو اور مسٹر گپتا کو اور منا بھائی کو، ان سب کو۔ دیکھیے دوبارہ کے چکر میں اور کم ہو جائے گا وقت۔ میں یاد کر رہا ہوں، میری بات سنیں۔ پورے مشاعرے کے لیے خلوص دل سے، دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بے حد کامیاب ترین آج کا مشاعرہ ہوا ہے۔ بالکل سچ بول رہا ہوں، بالکل سچ بول رہا ہوں، میں بالکل سچ بول رہا ہوں کہ کامیاب ترین آج کا مشاعرہ ہوا۔ لیکن معاف کیجئے، ایک سچ، مشاعرہ جیت گیا آپ کا، آپ جیت گئے، مشاعرہ جیت گیا، لیکن معاف کیجئے یہ بھی سچ ہے کہ شاعری کہیں نہ کہیں سے ہاری ضرور ہے آج۔ یہ بھی سچ بول رہا ہوں، یہ بھی اگر 2% بھی شاعری کے لوگ بیٹھے ہیں تو میری اس بات کی بھی تائید کریں آپ۔ کیا کہنے راحت بھائی، شاعری ضرور مری ہے۔ تو میں بھی اس قافلے میں جہاں میرے چھوٹے بھائی منظر، جاوید، عمران، وہ لتا ہماری دوست چلی گئی، اس قافلے کے پیچھے اپنے آپ کو بھی اس کے پیچھے رکھتا ہوں۔ سوچ کے آیا تھا کہ کچھ شاعری سناؤں گا، لیکن میں بھی تھوڑا سا مشاعرہ سنا دیتا ہوں، 2-3 منٹ 4 منٹ کا ٹائم ہے میرا۔ یہ دیکھیے بورڈ پر یہ لکھا ہے، ایک شام راشٹری ایکتا کے نام، قومی یکجہتی کے نام۔ یہ ہر دوسرے یا تیسرے دن ہم کسی نہ کسی شہر میں ایک ایسا بورڈ دیکھتے ہیں، کل ہند مشاعرہ قومی یکجہتی پہ کے نام۔ صرف اردو مشاعروں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے قومی یکجہتی کا، اور کوئی پروگرام آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو قومی یکجہتی کے نام پر ہو، صرف مشاعرہ ہوتا ہے۔ میں یکجہتی کا ایک گرو بتانا چاہتا ہوں۔ عاصم بھائی کی موجودگی میں میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ آپ کی آواز میں وہ طاقت ہے کہ یہ فارمولہ، یہ نسخہ یکجہتی کا آپ دور تک پہنچا سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ میں اتنی دور نہیں پہنچا سکتا۔ کہاں ہے گپتا صاحب؟ چلے گئے گنیش بھائی، دوسرے گپتا ہیں، بٹ صبح سے میری خدمت انہوں نے کی۔ خدمت کا مطلب سمجھے؟ چمکیں گے ہم کسی سے، نہ چمکو کسی سے تم۔ واہ 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 واہ۔ چمکیں گے ہم کسی سے، نہ چمکو کسی سے تم،
जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से तुम, जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से तुम, दहशत पसार पाए ना पैर अपने मुल्क में, अफजल से हम हिसाब करें साध्वी से तुम। अरे वाह 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 वाह। जिंदा दिली से हम जी, जिंदा दिली से तुम, दहशत पसार पाए ना, एतराफ है कि मैं मुशायरा पढ़ रहा हूं। वाह वाह। जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से तुम, दहशत पसार पाए ना पैर अपने मुल्क में, अफजल से हम हिसाब करें। मैं इस इलाके में पहली बार आया हूं, खुदा की कसम जिन लोगों ने मुझे नहीं सुना है उनके लिए मैं बोल दूं कि जो जैसा मैं सुना रहा हूं ऐसा मैं 3 रातों तक सुना सकता हूं, 3 रातों तक लगातार। लेकिन मुझे मालूम है कि ये शायरी नहीं है। बेशक बेशक। हाँ, सुने, अर्ज कर रहा हूं कि हम वतन हैं, ये मेरे शेर का किरदार आप हैं। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। आप, हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दें, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। वाह 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 वाह। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दें, जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दें, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। अब अगर आप इजाजत दे दें, मेरा काम तो हो गया, मेरा ख्याल है 6-7 सेकंड मेरे हिस्से के और बचे हैं। लेकिन अगर देखिए, पूरे आज मुशायरे भर में आज हमारे महाराष्ट्र के बम्बई के किस्सों को बहुत कोसा गया, ठाकरे साहब को, ठाकरे साहब की औलाद को, भतीजों को, सबको कोसा गया। लेकिन बुराई में भी भलाई का पहलू ढूंढना चाहिए मेरे दोस्तों। देखिए, मैं पहलू बता रहा हूं कि भलाई का पहलू भी है उसमें, उस जुबान में, जुबान के चक्कर में, जुबान की लड़ाई में। फहान नाम का एक तूफान आने वाला था बंबई के समंदर में, मीडिया ने देखा होगा आपने। मीडिया ने यह बताया कि जब तूफान ये आ गया तो आधी बंबई बह जाएगी, तबाह हो जाएगी बंबई। लेकिन वो फहान नाम का जो तूफान था वो नहीं आया, वापस चला गया। मालूम है कैसे? राज ठाकरे के 20-25 पट्टे पहुंचे और किनारे से चिल्ला के पूछा कि मराठी आती है? ये पहलू है, ये भी मुशायरे का हिस्सा है। मैंने शेर पढ़ना शुरू ही नहीं किया, मैंने शेर पढ़ना शुरू नहीं किया। अब अगर इजाजत है तो सिर्फ 2 मिनट की और है मेरे पास, तो एक गजल सुना दूं, ताकि मैं आया था तो मैं अपने आप को मुतमईन कर सकूं और आराम से सो सकूं कि मैं आया था यहाँ पर, कि मैं मतलब ये ना, मैं सुना के बता रहा हूं, मैं जरा सी भी डंडी नहीं मारूंगा। सच, मैं गजल कह रहा हूं कि गजल सुना रहा हूं तो मैं गजल ही सुनाऊंगा। अर्ज क्या है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? वाह 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 वाह, भाई क्या सलीके से बात कही गई। वाह 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 वाह। इंसाफ जालिमों की, वाह वाह वाह। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? और दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, वाह, दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े। मैं ये कह रहा हूं कि ये हाल है तो कौन अदालत में जाए? इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है, ये भी शराफत में जाए। दस्तार नोच नाच के अहबाब, वाह 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 वाह। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े,
सर बच गया है, बीच में लुकमा मत दो यार प्लीज मुझे। सर बच गया है, ये भी शराफत में जाएगा, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। वाह वाह, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। वाह 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 वाह, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात। तस्बीह भी रखिए, तस्बीह। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दावा ये कर रहा है कि जन्नत में। देखिए ये इसी काफिये को एक बार और फिर नज्म करता हूँ, इसी जन्नत के काफिये को एक बार दूसरी तरह से नज्म करता हूँ। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। खुश फहमियों की भीड़ में, कौन है आप आसपास वाले देखो कौन है ये, कौन है? क्या है? दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। खुश फहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? भाई सुने शायर दोस्तों, खुश फहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया? पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। मेरी गजल का एक शेर मेरे साथी, मेरे दोस्त अनवर जलालपुरी, मेरे मोहसिन है ये, इन्होंने अगर मुझे वक्त पर संभाला ना दिया होता तो मेरी जिंदगी न जाने बहकर कहाँ निकल गई होती। ये बड़ा नज़र करता हूँ, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है, बस वो मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं, इनकी नज़र में कोई भी शायर छोटा है ही नहीं। जो भी आता है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर, दुनिया में डंके बजा दिए हैं, ये है बर्रे सगीर का सबसे बड़ा शायर, इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी शोहरत है, और ये और वो और वो और वो। फिर खूब झूठ के फन से ये आदमी वाकिफ है, खूब झूठ के फन से ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। वाकिफ है, दो तरफ सियासत है ना, ये सच्चाई है इस तरफ। ये देखिए, ये आदमी, चलो एक गजल और सुनाते हैं। इरशाद। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। बहुत अच्छे, वाह। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। क्या कहने हैं, वाह। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। वाह 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 वाह। शायरी सुनने लगे, खुदा की कसम आप। हाँ भाई, बस अरे मेरा दिल बढ़ा दिया आपने मेरा दिल बढ़ा दिया। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही आपका शुक्रिया। मुंतजिरों के सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। एक फिर आता शेर, एक चिंगारी नजर आई थी। भाई ये शेर सुनिएगा तवज्जो बस्ती में, उसे गाली देने का भी एक हुनर होता है। देखिए गाली में भी बक रहा हूं, लेकिन गजल की जुबान में गाली बक रहा हूं। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। भाई क्या कहने, गजल के असलूब में क्या सलीके से बात कही गई, वाह। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे